وہ یہاں سے واپس چلا گیا عبداللہ ابن ابی سلول کے جو ہے نا قیادت میں، وہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے مدینہ میں کہ ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے اپنا دفاع کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے احد پہاڑ پہ جا کے مطلب۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے، 50 صحابیوں کی یہاں پہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ جب جنگ احد شروع ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کیے کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ان کے پاس تیر تھے اور گلیلیں تھیں۔ آج یہاں پہ مدینہ منورہ میں 13 شوال ہے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ 15 شوال ہے۔ یہاں سے جو قافلے نکلے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے یہاں سے نکلے تھے، وہ تقریباً یہاں سے 7 شوال کو مسجد نبوی سے نکلے تھے، اور راستے میں ایک مسجد زرہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، مطلب زرہ کہتے ہیں جنگی لباس۔ وہ خاص اسی جگہ سے پانی گزرتا تھا جہاں پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی جہاں پہ رکھا گیا تھا، جہاں پہ سپرد خاک کیا گیا تھا۔ تو پھر بعد میں ان کو وہاں سے نکال کے یہ اس جگہ پہ ان کا مقبرہ بنایا گیا تھا، یہاں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جس وقت ہم موجود ہیں مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 333 کے پاس، اور جہاں سے جو روڈ نکلتا ہے گیٹ کے باہر، جیسے ہی آپ نکلتے ہیں اور جو روڈ یہاں سے نکلتا ہے یہ سیدھا جاتا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک پہ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جو روضہ مبارک ہے اس کی زیارت کریں گے، اور آج یہاں پہ مدینہ منورہ میں 13 شوال ہے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ 15 شوال ہے۔ یہاں سے جو قافلے نکلے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے یہاں سے نکلے تھے، وہ تقریباً یہاں سے 7 شوال کو مسجد نبوی سے نکلے تھے، اور راستے میں ایک مسجد زرہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، مطلب زرہ کہتے ہیں جنگی لباس کو، جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا۔ وہ مسجد بھی ہے سامنے، آگے جا کے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور چلتے ہیں غزوہ احد جو ہوا تھا نا، جنگ جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، وہ جبل احد کے پاس غزوہ احد ہوا تھا۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ تو آج لے کے چلتے ہیں آپ کو وہاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، دکھاتے بھی ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جو مزار ہے وہ بھی دکھاتے ہیں، اور کچھ جنگ کی جو تفصیل ہے وہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو یہ راستہ ہے یہ ابھی بالکل سیدھا یہاں سے بنا دیا گیا ہے۔ آپ حضرات جب آئیں تو 333 گیٹ نمبر سے نکل کے سیدھا جائیں گے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن جہاں سے یہ قافلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کے نکلے تھے وہ گیٹ نمبر 328 تھا، اور وہاں سے روڈ نکلتا ہے جو طریق کا راستے کا نام بھی ہے طریق سید الشہداء۔ وہاں سے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ نکلا تھا وہ اس سائڈ سے نکلا تھا۔ تو ابھی کیونکہ یہ روڈ قریب ہے، بالکل سیدھا ہے یہاں سے نکلتے ہی، تو آج ہم یہاں سے چلتے ہیں، اور راستے میں جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زرہ پہنی تھی وہ مسجد کی بھی دکھاتے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ باقی ساری جو جنگ احد ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو آج کی پوری تفصیل کے ساتھ آج بتاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جی تو ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں مسجد زرہ، عربی میں زرہ اس کو کہتے ہیں جو جنگی لباس ہوتا ہے۔ جب مطلب جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ ایک حفاظتی طور پہ ایک لباس پہنتے تھے، معلوم ہوگا آپ سب کو، نہیں تو میں اوپر وہ اس کی جو تصویر ہے وہ لگا دوں گا، ویسے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ تو اس جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلب اپنا جنگی لباس پہنا اس مسجد میں۔ اس مسجد کو مسجد زرہ بھی کہتے ہیں، اسی نسبت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطلب وہ جنگی لباس کے نسبت سے یہاں پہ کیونکہ پہنا تھا، اور اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم وہ جمعہ کا دن تھا، تو یہاں پہ ظہر نہیں عصر مغرب اور عشاء کی نماز بھی یہیں پہ ادا کی، اور یہیں پہ جنگ کا لباس پہنا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو جب مسجد نبوی سے آئے، یہاں پہ 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے تو 300 صحابہ جو منافقین میں سے، جو یعنی صحابہ تو مطلب ان کو نہ کہیں کیونکہ وہ منافق تھے، منافقین کی 300 وہ جماعت تھی، ان کی 300 کا ایک گروہ تھا، وہ یہاں سے واپس چلا گیا تھا اس مسجد میں آ کے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے زرہ پہنی اور آگے کا حکم دیا کہ جبل احد پہ چلنا ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ وہ کفار و مشرکین جو آ رہے ہیں ان سے وہاں پہ جنگ کرنی ہے، تو یہ جو 300 کا لشکر تھا وہ یہاں سے واپس چلا گیا۔ عبداللہ ابن ابی سلول کے جو ہے نا قیادت میں وہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے مدینہ میں کہ ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے اپنا دفاع کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم مدینے سے باہر جا کے احد پہاڑ پہ جا کے مطلب ہم جنگ کریں گے۔ تو وہ یہ کہہ کے واپس چلے گئے، باقی 700 صحابہ کرام رہ گئے۔ 700 صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر یہاں سے لے کے وہ احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم مسجد کے اندر ہیں، یہ وہی مسجد ہے، اسی دور کی بنی ہوئی یہ مسجد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتھروں کا بنا ہوا، کتنے بڑے بڑے اور بہت ہی پیارے ڈیزائن میں بنائے گئے ہیں یہ پتھر، سبحان اللہ۔ یہ مطلب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور ان 4 خلفائے راشدین کے بعد جن کے دور خلافت آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے ہر اس جگہ پہ مسجد بنائی تھی جہاں پہ جس جگہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت تھی، مطلب جس جگہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکے وہاں پہ نماز پڑھی، کچھ دیر آرام کیا، جس طرح بھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں پہ مسجد بنائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ماشاءاللہ پتھروں سے بنی ہوئی، یہ بالکل وہی پتھر ہیں، اوپر کچھ چیزیں بعد میں بنائی گئی ہیں، لیکن اکثر وہی پرانی حالت میں ابھی تک یہ مسجد موجود ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جی ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں یہاں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پہ۔ تو آپ تمام حضرات پہلے سلام عرض کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو مقبرہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 4 دیواری تمام صحابہ کرام کے جو قبور ہیں، جو مزارات ہیں، وہ اس جگہ پہ ہیں، اور حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی، ان کا نام بھی آگے چل کے بتاتے ہیں، وہ آگے ان کا مزار مبارک جو ہے وہ آگے ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ سلام عرض کر لیں آپ، السلام علیکم یا عم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا عم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک۔ یہ جنگ کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جسد اقدس تھا، وہ ان کو اس جگہ پہ اسی وقت فوراً اس جگہ پہ نہیں ان کا مزار بنایا گیا تھا، وہ اس پہاڑی کی اس دوسری سائیڈ پہ ایک برساتی نالہ ہے، برساتی نالہ تو ابھی بن گیا، مطلب اس سائیڈ پہ بھی مطلب وہاں بارشوں کا پانی اسی جگہ سے گزرتا تھا، جو پیچھے جب پہاڑ ہے، ہمیشہ پہاڑوں کا پانی جب نیچے آتا ہے تو ایک ندی بن جاتی ہے، تو وہ خاص اسی جگہ سے پانی گزرتا تھا جہاں پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی جہاں پہ رکھا گیا تھا، جہاں پہ سپرد خاک کیا گیا تھا، تو پھر بعد میں ان کو وہاں سے نکال کے یہ اس جگہ پہ ان کا مقبرہ بنایا گیا تھا، یہاں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو ابھی چلتے ہیں یہاں پہاڑی کے اوپر، اس پہاڑی پہ چڑھ کے ہی سارا جنگ کا میدان بھی دکھاتے ہیں آپ کو، اور یہ جنگ کیسے ہوئی۔ یہ جو سامنے ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں جبل رما، جبل رما، رما کہتے ہیں عربی میں جہاں سے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے، 50 صحابیوں کی یہاں پہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ جب جنگ احد شروع ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر
50 تیر انداز مقرر کیے کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ان کے پاس تیر تھے اور گلیلیں تھیں، ان گلیلوں کے ساتھ پتھروں سے وار کیا کرتے تھے۔ تو وہ گلیل تھے اور ان کے پاس پتھر تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے، اور یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ آپ دیکھو کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے، کفار کی جو لاشیں ہیں ان کو گدھیں کھا رہی ہیں، اس ٹائم بھی آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں۔ تو پھر جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تھی اس ٹائم، مطلب جب یہ اسی پہاڑی کے اوپر، ابھی آپ کو اوپر چڑھ کے بتاتے ہیں سارے۔ جی ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں یہاں جبل رما کے اوپر۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، ہو سکتا ہے آواز میں کوئی پرابلم ہو، آواز میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کلیئر کر کے آواز سنائیں۔ یہ اس پہاڑی کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے اور یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ کفاروں کو شکست ہو گئی ہے، کفار کا لشکر تباہ ہو گیا ہے، مر گیا ہے اور ان کی لاشیں گدھے کھا رہی ہیں، یہاں تک یہ بھی دیکھ لو تو بھی آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کے کافی سارے جو ہے نا جنگجو مارے گئے۔ یہاں سے یہ جو صحابہ کرام تھے یہ مطلب اوپر تھے، اونچی جگہ پہ تھے، یہ سب مناظر دیکھ رہے تھے۔ تو کچھ جو ہے نا کفار جو تھے وہ اس سائڈ پہ تھے، جو کفار کا لشکر تھا وہ اس سائڈ پہ تھا، یہاں پہ مسلمانوں کے تیر انداز جو تھے وہ تھے، اور اس سائڈ پہ تھے مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیمپ وغیرہ تھے وہ اس سائڈ پہ تھے، اس سائڈ پہ، مطلب یہاں سے کفار نے آنا تھا، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا راستہ روکنے کے لیے یہاں پہ 50 تیر انداز مقرر کیے کہ جیسے ہی وہ کفار آگے بڑھیں تو ان کے اوپر حملہ کر دینا ہے، کیونکہ اونچی جگہ والے صحیح حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم جو مسلمانوں کو فتح ہونے لگی اور کفار کے جو جنگجو تھے وہ مارے جا رہے تھے، تو اس وجہ سے پھر جو ان کے حضرت خالد بن ولید تھے اس ٹائم، جو ان کے لشکر کی جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے تھے لشکر کو، اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید تھے اس ٹائم، تو وہ کچھ پیچھے چلے گئے، اس سائڈ سے جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے۔ تو یہاں جو مسلمان جو صحابہ کرام جو اس ٹائم یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی 50 بندوں کی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب شاید کفار بھاگ گئے ہیں، واپس چلے گئے، کفار جو تھے واپس چلے گئے ہیں اور ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ تو 50 میں سے 40 صحابہ کرام نیچے چلے گئے۔ تو جو ان صحابہ کرام کو لیڈ کر رہے تھے صحابی جن کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لگایا سب کو، تو انہوں نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، تو لہٰذا ہمیں نہیں جانا چاہیے نیچے۔ تو اور صحابہ کرام کہنے لگے کہ دیکھ رہے ہو کہ کفاروں کا لشکر تو واپس بھاگ گیا ہے، تو لہٰذا اب ہم یہاں کھڑے ہو کے کیا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، ابھی یہاں پہ وہ آئیں اور پھر ہمیں بولیں، تو کیونکہ سامنے ہے سارا کچھ کہ لوگ کفار بھاگ گئے ہیں اور ہم ابھی چلتے ہیں صحابہ کرام کے پاس، تو اپنا جو ہے نا وہ مال غنیمت کے چکر میں تو مال غنیمت وہاں جا کے اٹھاتے ہیں۔ تو جن کو لیڈ سونپی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تو نہیں اترے، اور باقی 9 صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، وہ نہیں اترے۔ تو 40 صحابہ کرام جو تھے وہ پہاڑی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید جو یہاں سے تھوڑا سائڈ پہ چلے گئے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے صحابہ کرام نے وہ پہاڑی چھوڑ دی ہے، مطلب جو ان کی حفاظت کر رہا تھا اصل حفاظت والی جگہ یہ تھی، جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو حضرت خالد بن ولید نے دوبارہ پھر اس سائڈ سے پھر دوبارہ حضرت خالد بن ولید نے اس سائڈ سے حملہ کیا، اور کتانہ بن ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی لشکر لے کے چل رہا تھا، وہاں سے پھر اس سائڈ سے اس نے آ کے دوبارہ اسی سائڈ پہ اس جگہ پہ آ کے دوبارہ حملہ کر دیا۔ تو جو 10 صحابہ کرام اس جگہ پہ موجود تھے، 40 تو چلے گئے تھے، جو 10 صحابہ کرام اس جگہ پہ موجود تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے آ کے ان 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا اور پھر اس جگہ پہ قبضہ کر لیا حضرت خالد بن ولید نے، مطلب مسلمانوں کا قبضہ اس پہاڑی سے ختم ہو گیا، اور پھر یہ پہاڑی آ گئی کفار و مشرکین کے ہاتھ میں، جس کی کمانڈ اس ٹائم حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ تو یہ پہاڑی پھر مطلب ان کے قبضے میں آ گئی، تو پھر یہاں سے مسلمانوں کی جو شکست ہوئی وہ شروع ہو گئی، مطلب جو جنگ احد کی شکست تھی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں
معاذ اللہ ہو سکتا ہے ہماری زبان غلط نہ ہو، اگر غلط ہو تو اللہ پاک معاف فرما دے کہ جو مطلب جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اس وجہ سے جو ہے نا اس جنگ کی جو شکست بنی، جو شکست کا سبب بنی وہ یہ تھی کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بولے بغیر یہ پہاڑی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید اور ابو جہل کے بیٹے نے دوبارہ آ کے یہاں سے حملہ کر دیا، تو پھر اوپر سے جو لوگ حملہ کرتے ہیں مطلب سامنے والے نیچے والے تو پھر اس کی زیادہ حفاظت اپنی نہیں کر سکتے، تو پھر یہاں سے مسلمانوں کی جو شہادت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ یہاں سے کافی سارے صحابہ کرام پھر یہاں پہ شہید ہوئے، تقریباً 100 کے قریب۔ کچھ کے مزار یہاں پہ ہیں، تقریباً 70 صحابہ کرام کے مزار یہاں پہ ہیں، اور کچھ صحابہ کرام کے مزار جو ہیں وہ مسجد قبلتین میں ہیں۔ یہاں پہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک بھی جو ہے وہ شہید ہو گیا اس جنگ میں۔ پھر یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے وہ سامنے پہاڑ جو ہے نظر آ رہا ہے وہاں پہ لے کے چلے گئے، اور وہاں پہ ایک غار ہے، اس غار میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہاڑ نے جگہ دی۔ پہاڑ اس غار میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اس پہاڑ میں بھی ہم آپ کو، اس غار میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ اس پہاڑ میں جو خوشبو آج تک آ رہی ہے، جو مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون لگا ہوگا اس پہاڑ کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا، کچھ دیر ٹیک لگائی، تو جو خوشبوئیں آج تک آ رہی ہیں دنیا کی کوئی پرفیوم، کوئی عطر دنیا کا ان خوشبو کے جو ہے نا ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آگے چل کے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور جنگ بدر میں جو ہے نا جو سن 2 ہجری میں جو جنگ ہوئی تھی، اس میں کفار و مشرکین کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان ہوا تھا، ان کی بہت زیادہ ان کے کفار مشرکین مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی وہ اسی جنگ میں مارا گیا تھا، اس کی قبر بھی وہیں پہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے وہاں جا کے۔ تو اس کا بیٹا اور ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، اس کا باپ بھی وہاں پہ مارا گیا تھا۔ پھر انہوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جیسے جب تک ہم اپنے ان جو ہمارے جو مارے گئے ہیں ان کا بدلہ نہیں لیں گے تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہت ہی بڑا پہلوان تھا اور تھا غلام۔ ہندہ نے اس غلام کو کہا کہ تم اگر میرے باپ کے قتل کا بدلہ لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو اس غلام نے جو ہے نا یہاں جنگ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ وہ یہاں گھات لگا کے بیٹھا رہا، مطلب اس نے اور کوئی جنگ نہیں کی، اس نے اپنا ایک کام اپنے ذمے سونپ لیا، اپنے ذمے ایک کام لگا دیا اس غلام نے کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو مارنا ہے۔ تو وہ یہاں آ کے پتھروں کے پیچھے چھپ کے بیٹھا رہا اور طاق میں رہا کہ کہاں حضرت امیر حمزہ کا وار کرنے کا موقع ملے اور میں حضرت امیر حمزہ پہ وار کروں۔ تو ایک ایسی جگہ آئی کہ حضرت امیر حمزہ جو ہے نا وہ مقابلہ کر رہے تھے، مقابلہ کر کے انہوں نے کفار کے ایک بہت بڑے جنگجو کو مارا، تو پیچھے سے آ کے بھاگ کے اس غلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا اور ان کو وہیں پہ شہید کر دیا۔ اور ہماری جو ہے نا قوت گویائی نہیں ہے کہ ان کے جو ہے نا جسم کے ساتھ کیا کیا حشر کیے گئے، ان کے مطلب کان، ان کے آنکھیں نکال دیں اور ان کا کلیجہ نکال دیا، اور کلیجہ جا کے ہندہ کو انہوں نے دیا، تو ہندہ نے اس کلیجے کو چبایا۔ ماشاءاللہ اللہ پاک معاف کرے، یعنی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات، وہ باتیں ہیں، وہ بیان ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مقام پہ آ کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کی جو ہے نا مغفرت فرمائے ان مبارک ہستیوں کے صدقے، اور یہ بھی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو مختصر سا غزوہ احد کے جنگ احد کے بارے میں بتایا، وہ پہاڑی دکھائی، وہ میدان دکھایا، اور حضرت امیر حمزہ کا جیسے شہادت ہوئی، تو سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ انشاءاللہ ابھی یہ ویڈیو آگے لے کے چلیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی،
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے وہ جبل احد کے دامن میں، جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، جہاں پہ وہ غار، وہ مسجد آج تک موجود ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زخمی ہونے کے بعد، دندان مبارک شہید ہونے کے بعد جہاں پہ کچھ دیر آرام فرمایا، ٹیک لگائی، اور آج تک وہ خوشبوئیں، وہ جگہ بالکل سامنے جو ہے نا موجود ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی، اور وہ سب کچھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔